برطانوی ویزے میں توسیع کے لیے نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ خبر منظر عام پر تو آ گئی، مگر اب نواز شریف کے پاس کیا آپشنز ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس رپورٹ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف کا معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے، آخر سارا معاملہ ہے کیا، یہ سب جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تاحیات قائد اور ملک کے 3 بار وزیر اعظم کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اپریل 2016 میں سامنے آنے والے پینما پیپرز ان کی ذات اور ان کے خاندان کے لیے کس قدر مشکلات پیدا کریں گے۔ اپریل 2015 میں سپریم کورٹ میں وہ 2 کے مقابلے میں 3 ججز کے رائے میں صادق اور امین ٹھہرے، لیکن اس کے بعد ان کی مشکلات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جولائی 2017 میں انہیں 5-0 سے مشکل اٹھانی پڑی، جب سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا کہ وہ نہ صادق ہیں اور نہ امین۔ جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ اسمبلی سے بھی نااہل ہو گئے۔ پھر ستمبر 2017 میں قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر کیے گئے 3 ریفرنسز کی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو تقریباً 107 سماعتوں کے بعد نتیجہ ایک بار پھر ان کے خلاف آیا۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس میں انہیں اپنی بیٹی کے ہمراہ سزا ہوئی۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو احتساب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں بالترتیب مجموعی طور پر 11 اور 8 برس کی سزا سنائی گئی۔ یاد رہے کہ جب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا تب نواز شریف بیٹی کے ہمراہ اپنی بیوی کی عیادت کے لیے برطانیہ میں موجود تھے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ہونے پر ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم کو لندن سے واپسی پر لاہور سے گرفتار کر کے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسی دوران نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز جو بہت علیل تھیں انتقال کر گئیں۔ حکومت پنجاب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی تدفین میں شرکت کے لیے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی پیرول پر رہائی کی۔ نواز شریف نیب کی تحویل میں چودھری شوگر ملز کیس کی تفتیش کا سامنا کر رہے تھے کہ جب انہیں صحت کی تشویشناک صورتحال کے باعث لاہور کے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے خون میں پلیٹلیٹس مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے اسپتال انتظامیہ کی مشاورت سے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس نے نواز شریف کی تمام ٹیسٹ رپورٹس پر ان کو بیرون ملک سے علاج کی اجازت دی۔ 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے شہباز شریف کی ضمانت پر نواز شریف کو علاج کی غرض سے 4 ہفتے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے بعد وہ نومبر میں برطانیہ روانہ ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی حکومت کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوران علاج نواز شریف کئی عرصہ تک ملک کی سیاست سے دور رہے اور جماعت کی بھاگ ڈور مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے سنبھال لی۔ سیاست سے کنارہ کشی کرنے والے نواز شریف نے برطانیہ ہی سے سیاست میں دوبارہ انٹری دی اور گوجرانوالہ میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت کو رخصت کرانے اور عمران خان کی حکومت کو برسر اقتدار لانے کے لیے جوڑ توڑ کرنے کے الزامات عائد کیے، جس نے ان کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیا اور نواز شریف کے اس بیان پر مسلم لیگ نون کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلوں میں عدم پیشی کی بنا پر اشتہاری قرار دیتے ہوئے ضمانتی مچلقے بحق سرکار ضبط کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کے حکم پر جب نواز شریف کو برطانیہ سے ملک واپس لانے کے لیے کوششیں کی گئیں تو معلوم ہوا کہ برطانیہ اور پاکستانی حکومت میں ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں جس بنا پر نواز شریف کو ملک واپس لایا جا سکے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق برطانوی ہوم آفس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی برطانیہ سے باہر جائے بغیر قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نواز شریف کے وکلاء نے امیگریشن ٹرائبونل میں درخواست دائر کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے پاس برطانیہ کا 10 سال کا وزٹ ویزا ہے جس کے ختم ہونے میں 6 سال سے زائد کا عرصہ باقی ہے۔ برطانوی امیگریشن قوانین کے مطابق سیاحتی ویزے کے حامل افراد کو مسلسل 6 ماہ تک قیام کا حق ہوتا ہے، جس کے بعد برطانیہ سے باہر جا کر وہ دوبارہ 6 ماہ ملک میں گزار سکتے ہیں۔
موجودہ صورتحال کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستانی پاسپورٹ کی تجدید نہ ہو سکنے کی وجہ سے برطانیہ سے باہر سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ نواز شریف نے برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے ویزے میں توسیع کی درخواست دائر کی تھی، جو برطانوی محکمہ داخلہ نے مسترد کر دی۔ انہیں اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کے پاس 3 اپیلوں کا حق موجود ہے۔ پہلے مرحلے میں فرسٹ ایئر ٹرائبونل میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ یہاں درخواست مسترد ہونے کی صورت میں امیگریشن اپر ٹرائبونل میں اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ پہلی اپیل کی سماعت کے لیے 2 سے 6 ماہ کے درمیان وقت لگ سکتا ہے۔ اپر ٹرائبونل میں بھی اپیل کی سماعت کے لیے 6 ماہ تک کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ امیگریشن ٹرائبونل سے دونوں اپیلوں کے مسترد ہونے کی صورت میں لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور آخری مرحلے میں سپریم کورٹ تک اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ برطانوی امیگریشن ماہرین کے مطابق اس سارے عمل میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ عدالتوں نے بھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تو انہیں پاکستان ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے پاس برطانیہ میں فیملی ویزا اور سیاسی پناہ کا آپشن بھی موجود ہے، جس کی بنیاد پر وہ برطانیہ میں قیام کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز ان کے پوتے پوتیاں برطانوی شہری ہیں، جس کی بنیاد پر فیملی ویزا کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ نواز شریف کے برطانیہ میں 6 ماہ قیام کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی، جس پر انہوں نے اپنے علاج کے سلسلے میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے ویزے میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ حسین نواز نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کو وکیل دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ویزے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہر مشکل میں کام آنے والے سعودی رہنما اس مشکل میں بھی میاں نواز شریف کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر برطانوی عدالتوں نے نواز شریف کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت نہ دی تو میاں صاحب کا اگلا ممکنہ ٹھکانہ سعودی عرب ہو سکتا ہے۔ وزارت عظمیٰ جانے کے بعد سے لے کر آج تک میاں نواز شریف کو سینکڑوں بار پیشیوں کے بعد جیل بھی کاٹنا پڑی، اور اسی اثناء میں انہیں جیل میں رہتے ہوئے اپنی اہلیہ کی وفات کے غم سے بھی گزرنا پڑا، اور عام انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھتے ہیں سیاسی افق پر نون لیگ کے لیے کامیابیاں لکھی ہیں یا مشکلات، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔